السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا تعمیر انسانیت کا موضوع ہے صلح بہتر ہے۔ قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نزاع کی صورت میں، لڑائی جھگڑے کی صورت میں، ناراضگی کی صورت میں دونوں فریق، دونوں دوست، دونوں ساتھی، دونوں جماعتیں آپس میں صلح کر لیا کرے، دوستی کر لیا کرے، میل کر لیا کرے۔ اور صلح بہتر ہے، دوستی کرنا، واپس ایک دوسرے کی ناراضگی ختم کرنا، یہ بہتر ہے۔ اور حرص انسانوں کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے۔ سورہ النساء میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حرص انسانوں کے، حرص کی وجہ سے انسان انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ یہ اصول انسانی زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہے، خواہ اس کا تعلق گھر کے معاملے سے ہو یا باہر کے معاملے سے ہو، خواہ وہ دو آدمیوں کے مسئلہ ہو یا پوری جماعت کا مسئلہ ہو، یا آفس کا ہو یا کمپنیوں کا ہو یا محلے کا ہو، خواہ وہ قومی ہو یا بین الاقوامی۔ اجتماعی زندگی کے تمام نزاعی، تمام جھگڑے، معاملات کے یہی واحد حل ہے کہ صلح کر لیا جائے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اگر وہ صلح نہ کرے تو فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ۔ مسلمان ایک دوسرے سے ضرور صلح کرے، 3 دن سے زیادہ کا حکم نہیں ہے کہ وہ ناراض رہے۔ صلح کی قابل عمل صورت صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ معاملے کے دونوں فریق اسٹیٹس کو حالت موجودہ پر راضی ہو جائے، جیسا بھی ہے اس کو راضی ہونا ضروری ہے۔ اس میں واحد رکاوٹ حرص ہے۔ معاملے کا ایک یا دوسرا فریق حرص میں پڑ کر اسٹیٹس کو توڑنا چاہتا ہے، بر وقت ملے ہوئے پر راضی نہ ہو، وہ مزید کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے فطری طور پر دوسرا فریق آمادہ نہیں ہوتا۔ بس یہی مزاج صلح میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ اپنی عادت بدلنے نہیں چاہتے، اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور مسلمان ایسا نہیں کرتا کبھی بھی۔ اسی لیے بر وقت ملے ہوئے پر راضی نہ ہو کر وہ مزید کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے فطری طور پر دوسرا فریق آمادہ نہیں ہوتا۔ بس یہی مزاج صلح میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور پھر دونوں فریق انتہائی بے فائدہ طور پر لڑائی کو جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ملے ہوئے کو بھی کھو دیتے ہیں۔ صلح کو اکثر لوگ نزاعی معاملے کی سطح پر جانچتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ثانوی درجہ کی چیز ہے۔ زیادہ اہم اور زیادہ قابل لحاظ بات یہ ہے کہ صلح آدمی کے لیے نئے عمل کا دروازہ کھولتی ہے۔ صلح کے بعد آدمی کو اپنا سفر جاری رکھنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ نزاع کی حالت سفر حیات کو روکتی ہے، اور سوری بولنے سے انسان گھٹتا نہیں ہے۔ اگر آپ کی غلطی ہے تب بھی آپ سوری کر کے ختم کر دیں اس کو، اور صلح کے معاملہ زندگی کے رکے ہوئے سفر کو اثر نو جاری کر دیتا ہے۔ صلح کوئی پسپائی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی ضلالت نہیں ہے۔ صلح دراصل پریکٹیکل وزڈم، عملی حکمت کا دوسرا نام ہے۔ صلح حقیقت واقعہ کا اعتراف ہے۔ صلح کا مطلب جذباتی مواقع پر غیر جذباتی فیصلہ لینا ہے۔ صلح یہ ہے کہ نزاعی معاملات میں آدمی انانیت کا شکار نہ ہو، وہ کسی چیز کو اپنے لیے پرسٹیج ایشو، ساکھ کا مسئلہ نہ بنائے، ناک کا مسئلہ نہ بنائے۔ وہ ہمیشہ تدبر اور انضباط کا طریقہ اختیار کرے، نہ کہ جذباتیت اور اشتعال کا۔ ٹکراؤ عمل کا دروازہ بند کرنے والا، اور صلح عمل کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔